برس کا لڑکا، ایکومشتی ورسا وا سپرا ورشا، 21 برس کا کوئی نوجوان 7 برس کی لڑکی سے وواہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جب مہابھارت میں 7 برس کی لڑکی سے وواہ کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی نے 9 برس میں اگر اماں عائشہ سے وواہ کیا تو کون سا گناہ کیا؟ جو دبا نہیں دے سکتے۔ یہ چیزیں غلط فہمی کیسے دور ہوں گی؟ پڑھنے سے، تعلیم سے۔ ہندو بھائیوں کے لیے ہے یہ کہ وہ پڑھیں اپنے گرنتھوں کو۔ ایک ایک چیز کا کمپیئر کریں گے تو بڑا لمبا وقت لگے گا، بس اتنا ہے سمجھ لیجئے کہ اللہ کا جو قرآن ہے، ہماری جو شریعت ہے، اس کے اندر تمام دنیا کی انسانوں کے فائدے کے لیے قرآن ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے سماج کے نوجوانوں، میرے مسلمان بھائیوں، اپنے اس قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دیجئے، حافظ قرآن بنائیے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ نہیں ہمارا بچہ حافظ بن جائے گا تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ تاریخ میں بھی شاید آپ کو یہ بات نہ معلوم ہو، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آج تک دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر حافظ قرآن تھا۔ لندن کے اندر، انگلینڈ کے اندر، آکسفورڈ یونیورسٹی میں القانون کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں 10 لاکھ الفاظ قرآن سے 2 گنا، 10 لاکھ۔ قرآن میں تو تقریباً 3,22,000 کچھ زیادہ حروف ہیں، لیکن اس القانون کتاب میں 10 لاکھ حروف ہیں۔ اور اس کتاب کو لکھنے والا مصنف، رائٹر، مدرسے کا حافظ شیخ حسین ابن علی سینا، 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے۔ کون کہتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والا دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اگر کسی کے سر پہ ٹوپی اور داڑھی ہو تو وہ دنیا کے ان رول ماڈل چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا؟ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ کامیابی شریعت پر عمل کرنے پر ہے، کامیابی ڈاکٹر بننے پر نہیں ہے۔ ڈاکٹر بنیں گے تو زیادہ سے زیادہ ہم کسی بیمار کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اس ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر 10 آدمیوں کو جنت نہیں لے جا سکتے۔ اگر یہ پاور کسی میں ہے، اگر کسی کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے تو وہ صرف ایک حافظ قرآن کو یہ اتھارٹی دی گئی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی فرماتے اگرچہ سنتن ضعیف ہے مگر فضیلت پیش کی جا سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو حافظ قرآن، جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، اس کے حلال کو حلال مانا، اور پھر اس پر اس کی موت ہو گئی تو کل قیامت کے اندر اس حافظ قرآن کو یہ کہا جائے گا کہ تم 10 آدمیوں کو جنت لے کر جا سکتے ہو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ایک حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ۔ کون کہتا ہے کہ حافظ قرآن نکما ہے؟ دنیا کے اندر پیسہ مل جانا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، دنیا کے اندر بادشاہت آ جانا کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر پیسوں کی وجہ سے کوئی کامیاب ہوتا تو نمرود کامیاب ہوتا، اور اگر پاور کی وجہ سے کوئی کامیاب ہوتا تو فرعون کامیاب ہوتا، اور اگر کوئی اس زمین کے اوپر حکومت کی وجہ سے کامیاب ہوتا تو پھر بڑے بڑے بادشاہ اس زمین کے اوپر آئے ہیں۔ بخت نصر آیا ہے، نمرود آیا ہے، اور بھی بڑے بڑے بادشاہ سلم خاں آئے، لیکن کسی کی بھی کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اور کامیاب وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ کل قیامت میں انشاءاللہ کامیاب وہی ہوگا۔ من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز۔ اے سماج کی ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو آنکھیں بند کر کے قرآن کریم کا حافظ بناؤ۔ حافظ بننے کے بعد ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، نو پرابلم۔ میرا ایک دوست ہے، یہی جھارکھنڈ کا رہنے والا ہے، حافظ قرآن بننے کے بعد میں نے اس کی کوچنگ کی، ٹریننگ دی ہم نے ان کو، وہ پورے جھارکھنڈ کے اندر ٹاپ کیا ہارڈ ویئر انجینئر میں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو قرآن کو یاد کر سکتا ہے، جو قرآن کو اس پر
یاد کر سکتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی تعلیم میں کسی بھی جگہ پر پیچھے نہیں رہ سکتا۔ عالم بننے کے بعد، حافظ بننے کے بعد 10 سال کا کورس ہم اور ہمارے ساتھ 14 نوجوان طالب علم 10 سال کا کورس 2 سال کے اندر ہم نے کمپلیٹ کیا۔ جو ہمارے پرنسپل تھے انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا کہ سر وی آر آل حافظ قرآن، 3,22,000 الفاظ کو ذہن میں بٹھا سکتے ہیں تو یہ میتھ اور سوشل سائنس اور یہ گرامر یہ کس کھیت کی مولی؟ میتھ کا تعلق بھی اسی قرآن سے، سائنس کا تعلق بھی اسی قرآن سے۔ اسی لیے دنیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے قرآن کے پاس سب کچھ ہے۔ اور ہماری سماج کے ماں اور بہنوں اپنے بچوں کو دیندار بنائیے۔ انشاءاللہ اگر آپ کی محنت رہے گی تو ضرور ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں گے، چہرے پر داڑھی ہوگی، سر پر ٹوپی ہوگی، ڈاکٹر بھی بنے گا تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اگر آپریشن کرے گا تو اس کی نورانیت الگ ہوگی۔ اور یہ آپ کر سکتے اسی لیے کہ آپ اس دنیا کا، بلکہ دنیا مکمل ہوتی ہے آپ کی وجہ سے مکمل ہوئی ہے۔ ارے آپ کی وجہ سے کسی مرد کے، کسی مومن کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی بڑی قربانی ہے حافظات قرآن کی؟ تقریباً 2200 احادیث مبارکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت کرنے والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عورتیں کوئی ایسے نہیں کہ کام نہیں آتی، بلکہ اس دھرتی کے اوپر قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب جو مانی جاتی ہے بخاری شریف، امام بخاری کو امام بنانے والا اس کے باپ نہیں بلکہ اس کی ماں اور اس کی بہن ہے۔ طحاوی شریف امام طحاوی لکھتے تھے، لیکن جو آج مسودہ ہے طحاوی شریف، اس کو مسودے کی شکل دینے والی ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ مرد حضرات کے حصے میں سب کچھ آتا ہے۔ اگر آپ دیندار بن جائیں، اگر آپ ٹھان لیں تو اپنے بچے کو کئی پارے کے حافظ قرآن اپنے گھر کے اندر بنا سکتی۔ آپ کی توجہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ہمارے سماج کے نوجوان جب یہ دینی ذہن ان کا ہوگا تو پھر یہ کسی سے ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں۔ بڑے نازک حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور خصوصاً ہمارا نوجوان طبقہ جوے میں، شراب میں، کباب میں بہت بڑا طبقہ بھی ہم نے دیکھا کہ جنوری کی پہلی تاریخ میں فرسٹ نائٹ میں پروگرام تھا کلکتہ میں، جیسے ہی 31 دسمبر کی رات کو 12:04 ہوئے اتنے پٹاخے چھوٹے، انہوں نے کہا کہ مولانا 10-10 ہزار روپے ملے ان نوجوانوں کو۔ میرے نوجوانوں، اگر آج آپ کے گھروں میں، آپ کے مدرسوں میں بلڈوزر چل رہا ہے، آپ کو ٹوپی پہننے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تو یہ سب ہمارے برے عمل کا نتیجہ ہے۔ ہم بعد میں ہم گالی دیتے ہیں، ارے فلاں سرکار کامنل ہے، فلاں سرکار ایسی ہے ویسی۔ سرکار کو گالی دینے کی ضرورت نہیں، ہم میں سے ہی ہمارا عمل اتنا گندا ہو گیا کہ اللہ کی مدد تو آ ہی نہیں رہی زمین پر۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ مدد نہیں آ رہی، ورنہ اللہ کیا پرانا، اللہ کی طاقت گھٹ گئی الیاذ باللہ؟ نہیں، وہ تو آج بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، آج بھی وہی قرآن ہے، آج بھی وہی نماز کے احکامات ہیں، آج بھی وہی شریعت ہے۔ عمل کرنے والے، عقیدہ رکھنے والے بدل گئے۔ آج کی سماج کی بیٹیاں کیا کہتی؟ نہیں، یہی فلم انڈسٹری کا وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا جاوید صاحب، اب بتائیے کتنا بڑا ملحد دہریہ بن گیا، کہاں جاتا ہے کہ بہت بڑی بڑی فلمیں لکھی انہوں نے، شعلے، پتہ نہیں کیا مقام و مرتبہ ہے اس دنیا میں اس فلم کی۔ وہ آدمی انکار کر رہا ہے خدا کا۔ وہ تو چھوڑیے، ہمارے معصوم بچے بچیاں، عقیدہ جب تک پختہ نہیں ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، تو میرے بھائیو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی مدد بھی نہیں آ سکتی۔
ارے اللہ جب کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے طیرن ابابیل کو بھیج سکتا ہے تو یہ آج لال مجکر کے بلڈوزر اس کے بلڈوزر کو پنچر کرنے کے لیے کوئی نظام نہیں فکس کر سکتا؟ کر سکتا، لیکن کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے ایک مرد مجاہد تھا جن کا یقین اتنا مضبوط تھا، ممکن ہے کہ ان کی دعا کے بدولت کعبۃ اللہ کی حفاظت اللہ نے کی۔ قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ نوجوانوں پڑھیے سورہ فیل ہے، فیل کا مطلب ہاتھی، اس زمانے میں بلڈوزر کا نام ہاتھی۔ ابرہا جو آیا تھا وہ 200 بلڈوزر لے کر آیا تھا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، 200 بلڈوزر، دو نہیں 200۔ ان میں سے سب سے بڑا بلڈوزر کا نام محمود کعبۃ اللہ کو گرانے آیا، اللہ کے نبی کے جنم سے پہلے 50 دن پہلے، پیدائش سے پہلے۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ، شارٹ کٹ بتاتا ہوں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، اسی کے ضمن میں یہ واقعہ پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، یقین، عقیدہ اللہ کی ذات پر، جو کچھ بھی ہوتا اللہ کے ذات سے ہوتا ہے اور اللہ ہے۔ جب یقین اتنا مضبوط ہوگا جو کچھ بھی اللہ کے طرف سے، اللہ کی ذات پر یقین کامل ہوگا۔ جب کوئی اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا، سب کچھ اللہ کے لیے کر دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے پھر ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد تھے ہاپوڑ میں، قاری سعید صاحب، جو ہاپوڑ پڑھے ہیں ان کو معلوم ہے، بڑے جلالی استاد مانے جاتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ابھی بہت ہٹا کٹا ہے، وہ شاید پیدائش کے کچھ ہی مہینوں کے بعد میں وہ بیچارہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا۔ اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ قاری صاحب خامخواہ پیسہ پھونک رہے ہیں آپ، 10,000 15,000 روپے دن جا رہا ہے آپ کا، بچے کو لے کے جائیے، یہ بچہ نہیں بچے گا، یہ بچہ ڈیڈ ہو چکا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس پیشنٹ کا اس اسٹیج پر بچہ آنے کے بعد نہیں بچتا، 100 میں سے ایک ہو گیا بچ گیا، نہیں تو آپ کے بچے کی وہ استھتی نہیں ہے بچنے کی، آپ جائیے بچوں کو لے کر۔ تو قاری صاحب نے کیا کہا پتا ہے؟ قاری صاحب نے کہا تو خدا ہے؟ کہا نہیں میں خدا تو نہیں ہوں، لیکن میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں، میں نے پڑھائی کی ہے، اپنے علم کی روشنی میں بتا رہا ہوں یہ بچہ آپ کا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا اے ڈاکٹر سن، اگر اللہ نے اس بچے کے حق میں موت لکھ دیا ہے تو اللہ کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا۔ یہ خطرناک جملہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، اگر آدمی اس سے توبہ نہ کرے تو وہ بس سمجھے کہ وہ چلا بھی گیا، اس کا ایمان ختم۔ بہت خطرناک جملہ ہے کہ اگر اللہ نے اس بچے کے حق میں موت لکھ دیا ہے، اگر یہ بچہ مرا ہوا ہے تو اللہ کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا۔ اے ڈاکٹر تو سن، یہ بچہ زندہ ہوگا۔ روایت میں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو دکھنے میں لگتا ہے پاگل ہے، بال پراگندہ ہے، کپڑے گندے ہیں، دکھنے میں پاگل کی طرح لگتا ہے، لیکن وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ لو اقسم باللہ لابرأہ اللہ، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ اس کے قسم کو پورا کرتا ہے۔ ڈاکٹر پریشان کی آدمی پاگل ہو گیا، بچہ ان کا کم 1 مہینے سے کچھ حرکت ہی نہیں کر رہا ہے، اب پھر دیکھیں یہ حالت ہے اس بچے، اور یہ بڑے میاں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بہرکیف انہوں نے ایک کہہ تو دیا، فوراً فون کر کے کہا کہ حضرت ناظم صاحب ذرا ایک بکرا ذبح کیجئے صدقہ کر کے اس کے لیے، اس کے نام پر۔ فوراً بکرا ذبح کیا، کہا کہ خون شاید زمین پر گرا بھی نہیں تھا، جیسے ادھر خون گرا زمین کے اوپر، ادھر سے اس بچے کے رونے کی آواز آئی۔ یہ ہے یقین، لو اقسم باللہ لا برہ اللہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایسا یقین ہونا چاہیے مسلمانوں۔ اگر ایسا یقین ہے تو امریکہ اسرائیل RDX 2000 ٹن RDX برسایا غزہ پٹی میں، لیکن غزہ پٹی کا مسلمان جھکا نہیں، انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
یہ یقین. انہوں نے کہا مار دے تو ہمیں، شہید ہو جائیں گے، چلے جائیں. لیکن سن، اللہ کی وحدانیت اور اللہ ہے اس دھرتی پر. اگر اس طرح کا یقین ہو تو کھڑے ہو کر یہ پیشاب کرنے والے نالائق، آسام میں 1303 مدرسے بند کرنے والے وہاں کے ظالم لیڈر، اتراکھنڈ کا 214 مدرسے جہاد کے نام پر بند کرنے والے، یہ دقیانوسی ذہن رکھنے والے، پورے بھارت کے اندر تمہیں تاریخ نہیں معلوم، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آج انگریز یہاں کا پرائم منسٹر ہوتا. ان انگریزوں کو مار کر بھگانے والی کوئی مقدس جماعت تھی تو ہمارے انہی مدرسوں سے نکلی ہوئی وہ جماعت تھی. تاریخ نہیں جانتے تم، جو کرنا ہے کرو، لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے میں تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے. بس ہم مجرم ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی نصرت رکی ہوئی ہے. لیکن جنہیں جس دن ہماری قوم کو احساس ہوا انشاءاللہ یہ توبہ کریں گے اور ضرور اللہ تبارک و تعالی ان کو توفیق دے گا. اور اللہ کی جب مدد آئے گی تو پھر ظالموں کو ان کی جگہ پر، ان کو اپنی جگہ بھی نظر نہیں آئے گی. میرے بھائیو، اس وقت ابرہہ آیا. ابرہہ نے کہا کہ اس شہر کا مکھیا کون؟ کہا کہ عبد المطلب. کہا بلا کر لاؤ. عبد المطلب حضرت ابراہیم کی دین پر عمل کر رہے تھے، چونکہ اس وقت اللہ کے نبی کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. اس وقت دین ابراہیمی پر سب عمل کرتے تھے. تو اس وقت حضرت عبد المطلب کو بلایا گیا، ان کے 200 اونٹ پر قبضہ کیا تھا، محاصرہ کر لیا. ابرہہ کہتا ہے کہ عبد المطلب مقابلہ نہیں کرو گے، لڑائی نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے لڑ نہیں سکتا، آپ کے پاس ایڈی ہے، آپ کے پاس انکم ٹیکس ہے، آپ کے پاس فوج ہے، آپ کے پاس الیکشن کمیشن ہے، آپ کے پاس گرہ منتری ہے، آپ کے پاس فائنانس منسٹری، سب کچھ اس وقت کے حساب سے. ہم نے آج کے حساب سے بولا، اس وقت کے حساب سے سب کچھ تو آپ ہی کے پاس، کورٹ کچہری جج عدالت سب آپ کا. ہم نہیں لڑ سکتے. کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ ہمارا اونٹ جو 200 اونٹ ہے وہ ہمارے اونٹ دے دیجئے، واپس کیجئے. کہا اچھا اونٹ کی فکر ہے، مسجد کی فکر نہیں ہے، کعبۃ اللہ کی فکر نہیں ہے. تو عبد المطلب کہتا ہے کہ یہ اونٹ کا مالک میں ہوں، تو اس لیے اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے اور میں آپ سے اونٹ لے کر جاؤں گا. آپ مجھے اونٹ دیں گے چونکہ اونٹ کا مالک میں ہوں. کہا یہ گھر کا مالک اللہ، گھر کا مالک اللہ. ان احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها، رواه البخاری. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور ناپسند جگہ بازار ہے. تمام کی تمام مسجدیں اللہ کو بہت پسند ہے، بازار ناپسند ہے. قیامت قائم ہوگی، مسجدیں اللہ تبارک و تعالی اٹھا کر جنت میں رکھے گا. ان مسجدوں کو، ان مساجد کو بہر کیف. انہوں نے کہا کہ اچھا اتنا یقین ہے، کہاں ہے تمہارا اللہ؟ یہ دیکھو 200 ہاتھی، ان میں محمود نامی ہاتھی اسپیشل، اس کو یمن کا جو بادشاہ ہے، یہ یمن کا گورنر تھا ایک صوبے کا، وہاں کا بادشاہ اس نے دیا. اور یہ جو محمود نامی ہاتھی ہے یہ اتنا بڑا طاقتور ہے کہ اگر 5 مالے بلڈنگ میں اگر یہ اس طرح لگا دے اپنی کوہنی، اپنی گردن کو، تو وہ بلڈنگ گرنے پر مجبور ہو جائے، اتنی طاقت کا مالک. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ بھی ہے لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں،